الحمد لله العلي العظيم الحمد لله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی ہے غالب و حکمتوں والا۔ بڑی بیزاری اور بڑے غصے کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہمارے جمعے کے خطبات کا تسلسل کے ساتھ ایک عنوان بیان ہو رہا ہے۔
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا سب سے نمایاں اور سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ آپ نے امت کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا آپ نے ان پر خود عمل کر کے دکھایا۔ اس سلسلے میں میں بہت سی معاشرتی خوبیاں، خامیاں، ان پر روشنی ڈال چکا ہوں۔ آج کے خطبے میں جس عنوان سے گفتگو کروں گا وہ ہے شرم و حیا۔ حیا صرف مسلمان کا نہیں، انسان کا فطرتی عمل ہے۔ حیا انسان کا نمایاں وصف ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی مرتبہ اسے سنا بھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے کچھ زیادہ حصے ہیں۔ افضلها کلمۃ لا الہ الا اللہ، ان میں سب سے افضل شعبہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا اقرار ہے، جسے ہم ایمان کہتے ہیں، کہ ایمان کے سوا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں درجہ قبولیت نہیں پا سکتا۔ باقی جتنے شعبے ہیں وہ تب قبول ہوں گے جب پہلے دل میں ایمان ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ ایمان کے جو حصے ہیں، شعبے ہیں، شاخیں ہیں، شاخیں، افضلها کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق،
اور اس کا سب سے ادنا شعبہ یہ ہے کہ تکلیف دینے والی چیز کو رستے سے ہٹا دینا۔ گزرنے میں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اس چیز کو رستے سے ہٹا دینا، یہ سب سے ادنا شعبہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور یہ جو شرم و حیا ہے یہ ایمان کی ایک شاخ ہے اور ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ مدینے کی کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا۔ بھائی ہوگا نا ذرا شرمیلا، کئی لوگ ہوتے ہیں شرمیلے ہوتے ہیں، تو وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ بھائی اتنی حیا کیوں کرتے رہتے ہو؟ تو آپ گزرے اور آپ کے کان میں یہ آواز پڑی تو آپ نے اس کو کہا داؤ، چھوڑ دے اس کو، الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، یا یوں معنی کر لیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں کئی اور حدیثیں بھی ہیں لیکن وہ بات ذرا طویل ہو جائے گی۔ آپ کا ایک فرمان ہے کہ پہلے انبیاء جو گزر گئے ان کی تعلیمات، ان میں سے ایک چیز مشترک ہے جو آج تک باقی ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیں اس چیز کا۔ انبیاء کی تعلیمات میں ان کے ماننے والوں نے تحریفیں کی تھیں، یہودیوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر دی، عیسائیوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر دی، رد و بدل کیے۔ قرآن نے اس کی نشاندہی کی، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلام کو اپنی جگہ سے بدل دیا کرتے تھے۔ یکتبون بایدیہم، ایک عبارت وہ اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتے تھے اور جاہل عوام کو کہتے تھے یہ بھی اللہ کا کلام ہے، ہوا من عند، یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ کیوں کرتے تھے؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ وہ اس کے بدلے میں نذرانے، پیسے، دولت، رقم وصول کیا کرتے۔ قرآن نے کئی جگہوں پہ اس کی نشاندہی کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میرے احکام کو تھوڑے پیسوں کے بدلوں میں بیچو نہیں، یعنی حق کو چھپا دو، اس پہ پردہ ڈال دو، صرف دولت کے لیے، چندوں کے لیے، نذرانے کے لیے، دنیاوی عزت کے لیے۔ تو یہودیوں کے علماء پر اللہ نے انہیں تنبیہ کی۔ انبیاء کی جو تعلیمات تھیں وہ محرف ہو گئیں، ان میں تغیر و تبدل ہو گیا، کٹ وٹ ہو گئی، ان کو اپنی جگہ سے بدلا گیا، حتیٰ کہ توحید کے احکام، کتنی اہم چیز ہے، توحید کے احکام تک ان لوگوں نے بدل دیے اور شرکیہ عبارتیں داخل کر دیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ انبیاء کی تعلیمات میں سے اگر کوئی چیز لوگوں میں باقی ہے تو وہ یہ جملہ ہے اذا لم تستحی ففعل ما شئت،
جب تو نے حیا ہی نہیں کرنی تو جو دل میں آئے کرتا رہے۔ یہ معلوم ہوا سارے انبیاء کی تعلیمات میں یہ بات شامل، اور یہی بات باقی رہی۔ باقی باتیں بدل گئیں لیکن یہ بات تمام انبیاء کی تعلیمات میں باقی رہی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک باقی رہی کہ جب حیا ہی دل میں نہیں رہا، شرم ہی نہیں رہا، ففعل ما شئت، تو جو تیرے دل میں آئے کرتا رہے۔ بے حیا باش، ہر چے خواہی کن، فارسی میں اس کا ترجمہ ہوا بے حیا باش، ہر چے خواہی کن، بے حیا ہو جا اور پھر جو دل میں آئے کرتا رہے۔ ورنہ حیا مرد کے لیے بھی ایک فطرتی عمل ہے، مرد میں بھی حیا ہے۔ حضرت عثمان کتنے حیادار تھے؟ وہ کہتے ہیں میں چار دیواری کے اندر نہاتے ہوئے بھی میں نے اپنی شرمگاہوں کو کبھی ظاہر نہیں کی، بند کمرے میں، غسل خانے میں نے اپنی سطر سے کپڑا نہیں ہٹایا۔ تو حیا ایک فطرتی عمل ہے جو مرد میں موجود ہوتا ہے، لیکن عورت میں مرد کی نسبت حیا کا مادہ زیادہ موجود ہے۔ کیوں؟ مرد کے جسم کی جو ساخت ہے اس میں یہ متحرک رہتا ہے، بھاگے دوڑے، وزن اٹھائے، سیڑھیاں چڑھے، ہاتھ ادھر پھیلائے، اٹھے بیٹھے، اس کے بدن کی ساخت ایسی ہے کہ حیا میں کوئی فرق نہیں آتا۔ لیکن عورت کے جسم کی ساخت ایسی بنائی گئی ہے کہ اس کے لیے حیا ناگزیر ہے، وہ مردوں والے کام نہیں کر سکتی، بھاگنا، دوڑنا، بازوؤں کو ہلانا، تھرکنا، ناچنا، اچھلنا، کودنا، جو مرد کام کرتے رہتے ہیں عورت یہ کام نہیں کر سکتی۔ اور اگر عورت یہ کام کرنے پر آ جائے تو اس کی نسوانیت ختم ہو جائے گی، پھر وہ عورت نہیں رہے گی، حیا ہی ختم ہو گیا، نسوانیت ہی ختم ہو گئی۔ وہ جو اس کے جسم کی ساخت اللہ نے بنائی تھی اس میں حیا تھا۔ یہ جو مجازی عشق کا ایک نام ہم دیتے ہیں، عورت اور مرد کے درمیان غلط تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں بھی بوجہ حیا کے عورت پہل نہیں کرتی، اس میں حیا کا ایک مادہ ہوتا ہے، مرد پہل کر جاتا ہے، لیکن عورت اس میں پہل نہیں کرتی کہ اس کی فطرت میں رب نے کیا رکھ دیا ہے؟ حیا رکھ دیا ہے، فطرت میں حیا ہے۔ چنانچہ قرآن نے کچھ واقعات کو بیان کیا، ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ابھی نبوت نہیں ملی کہ ان کے ہاتھوں سے ایک بندے کا قتل ہو گیا، آمدن نہیں، انہوں نے چھڑایا، مکہ مارا، بندہ مر گیا۔ مکے سے بندے مرا نہیں کرتے۔ چنانچہ دوسرے دن یہ راز فاش ہوا، وقت کی حکومت تک یہ بات پہنچی کہ کل جو قتل ہوا ہے یہ موسیٰ کے ہاتھ سے ہوا، اور حضرت موسیٰ کی پرورش بھی فرعون کی گود میں ہوئی، یہ فرعون کے محل میں رہنے والے آدمی، مائی آسیہ نے ان کو پالا تھا۔ چنانچہ جب یہ طے ہوا تو فیصلہ کیا گیا کہ اس کا بدلہ لیا جائے۔ کسی نے آ کے حضرت موسیٰ کو بتا دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تیرے قتل کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں، یہ مدین کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، یہ مدین پہنچ گئے۔ مدین پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مدین کے باہر ایک کنواں ہے جہاں سے لوگ پینے کے لیے پانی بھی بھرتی ہیں اور جانوروں کو لا کے وہاں پانی بھی پلاتے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں، وہ اپنے ریوڑ کو روک کے ذرا دور کھڑی ہیں، تذودان من دونہم، وہ مردوں سے دور کھڑی ہیں، الگ تھلگ کھڑی ہیں۔ قرآن کے لہجے سے معلوم ہوتا ہے
کہ ان کا جو ریوڑ ہے، بکریاں بھیڑیں، وہ پانی کی طرف بھاگتی ہیں، وہ لڑکیاں ان کو روک رہی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بڑی عجیب بات لگی، تو انہوں نے ان لڑکیوں سے پوچھا ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو بچیاں کہنے لگیں کہ یہ لوگ جب پانی پلا کے چلے جائیں گے تو اس کے بعد ہم وہاں پہنچیں گی اور اس کے بعد ہم پانی پلائیں گی، تو تم گھر سے باہر کیوں نکلی ہو کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ جو قرآن نے سارا واقعہ بیان کیا اور اس کی تفصیلات بیان کی، کیا ضرورت تھی جی؟ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ دو لڑکیاں اپنے ریوڑ کو مردوں سے الگ روک کے کھڑی تھی؟ کیوں قرآن نے بیان کیا؟ یہ اس کی ضرورت کیا تھی کہ مردوں سے الگ تھیں، روک کے کھڑی تھیں؟ یہی قرآن کہنا چاہتا ہے نا کہ حضرت شعیب کی یہ بیٹیاں، اس شریعت میں بھی یہ حکم تھا کہ عورتیں اور مرد اکٹھے کام نہیں کر سکتے، تبھی تو وہ الگ ہیں، روک کے کھڑی ہیں۔ قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ اور وہ لڑکیاں کیوں کہہ رہی ہیں کہ وہاں مرد ہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتی، یہ چلے جائیں گے تو ہم جائیں گی؟ تو معلوم ہوا کہ اختلاط مرد اور عورت کا یہ اس شریعت میں بھی نہیں تھا، حیا مانے تھی، حیا مانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذرا جذباتی تھے، غصہ آیا، آگے بڑھے، لوگوں کو ہٹایا، ڈول سے پانی کھینچا، ان بچیوں کو کہا پلاؤ پانی۔ انہوں نے اپنے ریوڑ کو پانی پلایا۔ یہ سب قرآن نے ذکر کیا سورۃ قصص میں۔ سورۃ قصص میں قرآن نے اس واقعہ کو پوری تفصیل سے ذکر کیا۔ وہ بچیاں ریوڑ کو پانی پلا کے گھر چلی گئیں، تو وہ خلاف معمول پہلے گھر چلی گئیں، 2 گھنٹے بعد جاتی تھی، 2 گھنٹے پہلے چلی گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سائے کے نیچے آئے۔ یہ مصر سے چلے ہیں، پیدل سفر ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، ناداری ہے، مسکینی ہے، کوئی واقفیت نہیں ہے، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ذرا آپ پیغمبر کی خودداری ملاحظہ کریں کہ ان بچیوں کی خدمت کی، ان کے ریوڑ کو پانی پلایا، لیکن ان سے سوال کرنا مناسب نہیں۔ خودداری دیکھیں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، انتہائی بھوک لگی ہے۔ ابھی میں ذکر کروں گا انہوں نے کیا دعا مانگی ہے۔ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، انتہائی بھوک لگی ہے، لیکن بچیوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ اس کا اظہار بھی کیا تو عرش والے کے آگے کیا ہے، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ ربے، وہاں درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، ربے انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ذرا اس لفظ پہ تو یار غور کیجیے، فقیر۔ وہ لوگ ضرور غور کریں جو حضرت علی حجویری کو داتا کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، جو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو داتا کہتے ہیں، اور کسی کو گنج بخش کہتے ہیں، اور جھولیاں بھرنے والا کہتے ہیں، اور تیرے کھاواں میں تیرے گیت گاواں، مجھے جو کچھ دے رکھا ہے میرے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، ان کو بڑی طاقتیں حاصل ہیں، یہ قوتیں رکھتے ہیں، قادر ہیں، بندہ قادر کا بھی ہے، بندہ قادر کا بھی ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، ٹھیک ہے، قادر کا بندہ بھی ہے، پھر خود قادر بھی ہے، بندہ قادر کا بھی ہے، قادر بھی ہے عبد القادر۔ احد سے احمد، احمد سے تجھ کو، یعنی احد سے احمد، انا للہ، پتہ نہیں لم یلد و لم یولد کس کے لیے آیا تھا، ہمیں یہ پتہ نہیں، لم یلد و لم،
یہ اللہ نے کیوں کہا تھا؟ احد سے احمد، احمد سے تجھ کو، یہ تجھ کو کون ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، ان کی منقبت میں کہہ رہا ہے احد سے احمد، احمد سے تجھ کو سب کن مکن حاصل ہے یا غوث۔ یہ کن کیا ہے جی؟ وہ کوئی سمجھ بھی رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں یہ امت شرک نہیں کر سکتی، نو، سب کن اذا اراد شیئن، جب چاہتا ہے کچھ بنانا تو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہی کن ہے جی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں کہا جا رہا ہے احد سے احمد، احمد سے تجھ کو سب کن مکن۔ میں کہ کن دی تے سمجھ آئیے، مکن دی سمجھ نہیں آئی۔ یہ مکن وچ کی ہے؟ مکن تو فارسی ہے، نہ کر، مکن نہ کر، سب کن مکن حاصل ہے یا غوث۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کن کی صفت غوث اعظم کو حاصل ہے، بندہ قادر کا بھی ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، معزول بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ اگر کار عالم کی تدبیریں شیخ عبد القادر جیلانی چلاتے ہیں، مختار بھی ہیں، معزون بھی ہیں، قادر بھی ہیں، تو حضرت موسیٰ یہ جملے کیوں کہہ رہے ہیں؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے پالن ہار اس وقت تو جو کچھ بھی دے دے۔ ان لفظوں پہ تھوڑا سا غور تو کرو یار، خدا دی قسم فقیری دی انتہا ہے، جو کچھ بھی دے دے، نہیں پھر غور کیا آپ نے، جو کچھ بھی دے دے۔ کسی فقیر نو روپیہ دیو نا، وہ آدھا میں نہیں لیندا، روپیہ دو نا، وہ کہتا نہیں لوں میں 10 لوں گا۔ اور یہاں فقیری کی انتہا ہے، مولا جو کچھ بھی دے دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں یہ نہیں لیتا میں اتنا لوں گا، میں یہ نہیں لیتا میں فقیری کی انتہا ہو گئی ہے، مانگنے کی انتہا ہو گئی ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر، مولا جو بھی خیر دے دے، فقیر، میں داتا ہوں، میں داتا ہوں، میں گنج بخش ہوں، نہیں کہا فقیر۔ اسی کو قرآن نے سورت فاطر میں کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ الناس کا الف لام استغراقی ہے، استغراقی ہے۔ اور پوری کائنات کے لوگوں، کسی میں ہمت ہے تو اس الناس میں سے انبیاء اولیاء کو باہر نکالے، کوئی دلیل دے، دے کوئی دلیل۔ الناس الف لام استغراقی ہے۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور فیس بک کے ذریعے پہنچے گی اور اہل علم سنیں گے، وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ الناس کا الف لام استغراقی ہے، سب کو شامل ہے، انبیاء بھی، اولیاء بھی، اتقیاء بھی، اصفیاء بھی، شہداء بھی، علماء بھی، بادشاہ بھی، بادشاہ بھی، غریب بھی، امیر بھی، دولت مند بھی، حاجت مند بھی، مل اونر بھی، مزدور بھی، مالک بھی، غلام بھی، مالک بھی، مزارع بھی، دکاندار بھی، سیلز مین بھی، ارب پتی بھی، کروڑ پتی بھی، الناس میں سب شامل ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں اس میں نبی ولی شامل نہیں ہیں، کسی دلیل نال کڈ کے وکھا، کوئی پیش کر دلیل کہ انبیاء اس میں سے نکلیں، اولیاء بزرگ اس میں سے نکلیں۔ الف لام استغراقی ہے،
اور پوری کائنات کے لوگوں انتم الفقراء الی اللہ، انتم الفقراء، فقراء جمع فقیر کی، فقیر کا معنی میں کروں گا کہ آپ کریں گے؟ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ نا 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 نا، داتا کو، گنج بخش کو، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والے کو فقیر کہتی ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب مانگا تو، تم سب فقیر ہو، تم سب سوالی ہو، الی اللہ، زور سے بولو ذرا۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو کہا ہے کہ جب توحید بیان ہوتی ہے اور آپ خوش ہوتے ہیں اور آواز ملاتے ہیں، اللہ عرش پہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میری وحدانیت بیان ہو رہی ہے، میری الوہیت بیان ہو رہی ہے۔ یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ ہے؟ کون بیان کرتا ہے اسے؟ کس کی جرت ہے؟ بڑے کم لوگ ہیں جو اس مسئلہ توحید کو بیان کرتے ہیں۔ ہر ایک کے بس کی بات، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس میں چندے بند ہوتے ہیں، اس میں مقتدی گھٹتے ہیں، اس میں فتوے لگتے ہیں، اس میں پھپتیاں کسی جاتی ہیں، اس میں منکر کہا جاتا ہے، ان میں گستاخی کے فتوے لگتے ہیں، لیکن کوئی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ساری دنیا آپ کی حامی سہی، ہر قدم پر مجھ کو ناکامی سہی، نیک نام اسلام میں رکھے خدا، کفر کے حلقے میں بدنامی سہی۔ اس کی کوئی پرواہ نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ توحید بیان ہو، چہرے پہ خوشی آنی چاہیے۔ تم سب سوالی ہو، یا ایھا الناس، آپ پوری کائنات کے لوگوں، تم سب مانگا تو۔ سورت فاطر ہے، 22واں پارہ ہے، جاؤ گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھو۔ تم سب سوالی ہو، تم سب مانگا تو، تم سب فقیر ہو الی اللہ، میرے دروازے کے، واللہ هو الغنی، واللہ هو الغنی، داتا کون ہے؟ جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ عطا کرنے والا کون ہے؟ واللہ هو الغنی، بے نیاز اللہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں، مسافر ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، سر چھپانے کے لیے مکان نہیں، تو کہتے ہیں مولا ہون تے جو کچھ بھی دے چھوڑ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دے یہ دے، میں ان فقیروں میں نہیں ہوں، میں تو ان فقیروں میں ہوں کہ جو کچھ دے دے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں مانگت ہوں، میں محتاج ہوں، جو بھی دے دے، نہ میرا یہ گھر ہے، نہ بار ہے، نہ کوئی سر چھپانے کی جگہ ہے، نہ کوئی واقف کار ہے۔ ادھر یہ دعا مانگی گئی، یہ عرش کا سینہ چیر کے رب کے پاس جا پہنچی۔ اللہ نے کہا موسیٰ، صرف تو نے خیر کا لفظ کہا، اس سے مراد کھانا تھا، تیرے دل میں کھانا تھا؟ نہیں، ہم لوگوں کو مانگے سے زیادہ دینے کے عادی ہیں، ہم سوالیوں کو مانگے سے زیادہ دیتے ہیں۔ بندہ اپنے دامن کے مطابق مانگتا ہے، ظرف کے مطابق مانگتا ہے، ہم اپنی رحمت کے مطابق دیتے ہیں۔ تو نے صرف کھانے کا سوال کیا ہے، ہم تجھے شعیب نبی کے گھر بھی پہنچائیں گے، اس کا داماد بھی بنا دیں گے، پھر 10 سال آپ پیغمبر کے گھر میں رہیں گے، تجھے گھر بھی ملے گا، تجھے چھت بھی ملے گی، تجھے کھانا بھی ملے گا، تجھے بیوی بھی ملے گی، پھر بچے بھی ملیں گے، شعیب جیسا سسر بھی ملے گا۔
ادھر یہ دعا مانگ رہے ہیں، ادھر بیٹیاں پہلے گھر پہنچ گئیں. حضرت شعیب نے پوچھا آج جلدی آ گئی ہو؟ تو کہنے لگی بابا ایک نوجوان تھا، ہم اسے نہیں جانتی، ہمارے شہر کا نہیں تھا، اس نے ہمیں دیکھا، آگے بڑھا، ڈول نکالا، ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا. حضرت شعیب بھی پیغمبر ہے، کسی کا احسان نہیں لینا چاہتے. کیا بات ہے. کہنے لگے اس کو بلا کے لاؤ، جو اس نے خدمت کی ہے میں اس کی مزدوری دے دوں، میں اس کا اجر دے. اب ایک لڑکی، ان دونوں میں سے ایک لڑکی اس جگہ پہ آئی جہاں حضرت موسیٰ بیٹھے ہوئے تھے. قرآن نے اس لڑکی کی چال کا ذکر کیا. یہ ہے عورت کی چال، اس چال کا ذکر کیا. قرآن کہتا ہے اذ تمشی علی استحیاء. الاستحیاء کا معنی تو میں کروں گا، لیکن اس میں حیا کا لفظ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اذ تمشی علی استحیاء کروں مانا، وہ اتنی شرم و حیا سے وہ لڑکی چل رہی تھی، ایسے محسوس ہوتا تھا اس کے قدموں کے نیچے کسی نے حیا کی سڑک بچھا دی ہو. اذ تمشی علی استحیاء، یا اس کے پاؤں میں کسی نے حیا کے گھنگرو باندھ دیے، بڑے حیا سے چلتی ہوئی آ رہی تھی. یہ ہے عورت کی شان جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے. اذ تمشی علی استحیاء، اس کی چال میں کیا ہونی چاہیے؟ حیا ہونی چاہیے. چٹک مٹک نہ، ڈانس ناچنا کودنا نہ، نعرے لگانا نہ، یہ عورت کی چال نہیں ہے. یہ عورت کو کسی شریعت نے یہ اجازت نہیں دی ہے، نہیں دی ہے، کسی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. عورت کے جسم میں فطرت نے حیا کو رکھ دیا ہے، فطرت نے حیا کو رکھا ہے. اس کی چال میں شرم ہونی چاہیے، حیا ہونی چاہیے، اس کی چال میں نگاہیں نیچی ہونی چاہیے. یہ ہے اس کی چال، یہ ہے عورت کی چال. 8 مارچ کو عورت آزادی مارچ جو ہوا، اس میں چند یہ معاشرے کی چند عورتیں ہیں. انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بڑا پاکیزہ معاشرہ ہے، انشاءاللہ بڑے حیادار لوگ ہیں، غیرت مند لوگ ہیں. کوئی بھائی نہیں چاہتا کہ میری بہن اس طرح بازار آئے، کوئی غیرت مند باپ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اس طرح باہر آئے، کوئی غیرت مند چچا نہیں چاہتا کہ میری بھتیجی اس طرح باہر آئے. نہیں، کچھ بے غیرت ہیں. ان والدین کا کتبہ آپ نے پڑھا ہوگا، بوڑھے ماں باپ کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہماری بیٹی اس کی مرضی، ہماری بیٹی اس کی مرضی. پھر اس کی مرضی چلنی ہے نا. تو ذرا پچھلے دنوں جو گجرات میں ہوا وہ دیکھو وہ بچی کس طرح حاملہ ہوئی. کالج میں پڑھتی تھی، کلاس فیلو کے ساتھ اس کے تعلقات ہوئے، بچی حاملہ ہوئی، جھنگ میں جا کے آپریشن کروایا، حمل گروایا، وہ مر گئی. اس کا عاشق مجازی اسے اٹھا کے اسپتال لایا ہے، اسپتال میں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. تیری بیٹی نے اگر اپنی مرضی کرنی ہے نا تو اس کا نتیجہ بھی دیکھ، اس کا نتیجہ دیکھیں. خدا کے لیے اللہ ہر ایک کی بیٹیوں کی عصمت اور عزت کی حفاظت فرمائے. یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے. کوئی بیٹی اگر اس طرح کا قدم اٹھا لے نا، کوئی لڑکی، تو خدا کی قسم والدین وہ محلہ وہ شہر چھوڑ جاتے ہیں، شہر چھوڑ جاتے ہیں. وہ
1 منٹ کے لیے یہاں جتنے والدین بیٹھے ہو، وہ جو لڑکی حاملہ ہوئی، پھر وہ اس کا آپریشن کروایا، پھر وہ مر گئی، اس بچی کے جو والدین ہیں ان پر کیا بیتی ہوگی کہ یہ بیٹی ہم نے اس لیے جوان کی تھی، اسے اس لیے پالا تھا، کیا رہ گیا اس ماں باپ، کیا اس بھائی کے پلے کیا رہ گیا ہے؟ وہ اپنے دوستوں کا سامنا کیسے کرتا ہوگا، کیسے سامنا کرتا ہوگا اپنے دوستوں کا، سوسائٹی میں، معاشرے میں کیسے رہتا ہوگا؟ خدا کا خوف کرو، یہ اوباش لوگ ہیں، یہ معاشرے میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ ہیرا منڈی کی پیداوار ہے، انہیں پہچانو، انہیں، یہ غلط لوگ ہیں، یہ خود غلط رستے پہ چلنے والی عورتیں ہیں، اور ہماری با حیا بہنوں اور بچیوں کو اس رستے پہ چلانا چاہتی ہیں، ان کا راستہ روکنا ہوگا، روکنا ہوگا ان کا راستہ ہمیں۔ آج سے 150 سال پہلے، 150 سال پہلے امریکہ میں بھی پردہ ہوتا تھا۔ میں نے مت کے دیکھے، میں فلم کا حوالہ دے رہا ہوں، میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ آپ کہیں یہ فلم کا حوالہ دیں تو پتہ نہیں ابھی ویکھ دونا فلم، تو میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ آج سے 150 سال پہلے امریکہ میں بننے والی فلمیں دیکھو، وہاں عورتیں پورے نقاب میں، ان کے پورے جسم پر، جسم ڈھکا ہوا ہے ان کا، 150 سال پہلے وہاں بھی پردہ تھا، پھر آہستہ آہستہ پردہ ہٹا، پھر وہ نیم برہنہ ہوئی، پھر آج لندن اور امریکہ کے پارکوں میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، لوگ کتنے پریشان ہیں، کتنے پریشان ہیں۔ پتہ نہیں، مجھے کسی نے بتایا کہ تبلیغی جماعت کچھ احباب گئے اور ایک عورت نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا مسلمان ہیں، پاکستان سے آئے ہیں، تو انہوں نے اسے کچھ اسلام کے بارے میں بتایا، تو وہ رخصت ہونے لگی تو وہ ہاتھ ملانے لگی، تو یہ ساتھی کہنے لگے ہم اپنی بیوی کے سوا کسی کو نہیں چھوا کرتے، کسی اور عورت کو ہم نہیں چھوتے بیوی کے سوا۔ تو اس کی چیخیں نکل گئیں، کہنے لگی تم اپنی بیوی کے سوا کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو؟ کاش ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا، وہ تو کتوں کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں، جانوروں کی طرح زندگی بسر کرتی ہیں، تم وہی معاشرہ نیم برہنگی والا کہ لڑکے لڑکیاں پارکوں میں اکٹھے پھریں، اختلاط ہو، بوسو کنار ہو، سرے عام ہو، دیکھنے والے دیکھیں، منہ پھیر کے چلے جائیں، تم وہ معاشرہ ہمارے ملک میں لانا چاہتے ہو؟ انشاءاللہ تم کامیاب نہیں ہوگے انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا جن لوگوں نے یہ مظاہرہ کیا 8 مارچ کو، انہوں نے کنٹینر پہ فرانس کا جھنڈا لہرایا، محسوس کیا آپ؟ فرانس کا جھنڈا لہرایا۔ فرانس نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ میرے نبی کے گستاخانہ خاکے کس نے بنائے؟ تو پھر تمہیں نہیں محسوس ہو رہا کہ پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ ایک کتبے کی عبارت آپ کو سناؤں تو آپ پہلی نظر میں محسوس بھی نہ کریں کہ یہ اس کتبے میں کیا لکھا تھا۔ ایک کتبہ فیس بک پہ وائرل ہوا ہے، میں 9 سال کی تھی، میں 9 سال کی تھی، میری شادی میری مرضی کے بغیر 50 سال کے مرد سے کر دی گئی، اور اس مرد کے نام کی گونج آج بھی مسجدوں میں گونجتی ہے۔ نہیں نہ سمجھے آپ؟ بڑی مشکل سے سمجھو گے۔ میں 9 سال کی تھی، یعنی حضرت عائشہ، میری شادی 50 سال کے مرد سے کر دی گئی، یعنی نبی پاک، جن کے نام کی گونجیں آج بھی مسجد میں۔ کوئی مسلمان یہ کتبہ اٹھا سکتا ہے؟ بولو یار، بولتے کیوں نہیں؟ کوئی مسلمان یہ کتبہ اٹھا سکتا ہے؟ نبی پاک سے تعلق رکھنے والا کوئی مرد ہو عورت ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟
اتنی، یہ تو سراسر توہین رسالت ہے. جس کے ہاتھ میں یہ کتبہ تھا ان پر توہین رسالت کا مقدمہ درج ہونا چاہیے. یہ سراسر توہین رسالت ہے. اس طرح کی آوازیں لگائیں. دیکھیں، اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، سامنے آؤ، واضح طور پہ سامنے آؤ، واضح طور پہ کہو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، پھر آؤ. اور اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مرے تو ہمارا جنازہ ہو اور ہمارا نام اسلامی نام ہے، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو پھر ہر مسلمان کو قرآن کے حکموں کی پیروی کرنی پڑے گی. تم کہتی ہو آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی. اس میں نعرہ لگا، تم بھی سنو آزادی، علماء بھی سنیں آزادی، رسول بھی سنیں آزادی. اللہ اکبر. والدین، بھائی کس سے آزادی لینا چاہتی ہو؟ باپ سے؟ اگر باپ سے آزادی لینا چاہتی ہو تو یہ احتجاج گھر میں کرو، باپ کے خلاف کرو نا. اور اگر یہ آزادی شوہر سے لینا چاہتی ہو تب بھی یہ احتجاج گھر میں کرو. شوہر سے آزادی لو، بھائی سے لو، باپ سے لو. چوراہوں میں آ کے نعرہ لگانا ہم کیا چاہتی ہیں؟ آزادی. کس سے آزادی چاہتی ہیں؟ کس نے آپ کو قید کر رکھا ہے؟ تمہیں حوا کی بیٹی کو مغربی معاشرے نے گنڈیری بنا رکھا ہے. گنڈیری، وہ چوس کے پھینک دیتے ہیں تمہیں، تمہاری عزتوں سے کھیلتے ہیں. تیری تصویر ماچس کی ڈبیا پہ چھپتی ہے، ہر بورڈ پہ تیری تصویر حوا کی بیٹی کی لٹکی ہوئی ہے. تجھے کیا دیا اس معاشرے نے؟ تجھے بسوں کا کنڈکٹر بنا دی، اس پہ خوش ہو رہی ہے. پاگل. باپ کو پانی دے، باپ کے کپڑے دھو، شوہر کے کپڑے دھو، بھائی کے کپڑے استری کر، باپ اور بھائی کو کھانا پیش کر. قید ہے. اور ڈائیو بس میں بیٹھنے والے لوگوں کو، جس میں انگریز بھی ہوں گے، کئی زانی اور شرابی ہوں گے، ان کو ہنس ہنس کے کھانا پیش کر. اس کا نام آزادی ہے؟ تو سوچ تو صحیح، تیرے ساتھ سلوک کیا کیا اس معاشرے نے؟ تجھے بسوں کا کنڈکٹر بنا دیا، تجھے دفتروں میں اپنا ذاتی سیکرٹری بنایا، اور ذاتی سیکرٹری بنایا تیری عزت سے کھیلنے کے لیے. تو سیکرٹری بن کے کام کر رہی ہے. تجھے مغربی معاشرے نے کیا دیا؟ ادھر آ. اور پاگل عورت، یہ جو مارچ کے نام پہ چوراہوں میں بھاگتی پھرتی ہو، ادھر آ. میرے نبی نے کہا، اور جو میرے نبی نے کہا وہ پتھر پہ لکیر ہو گیا. میرے جس امتی کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوئی اور اس نے بچوں کی طرح ان کی تربیت کی، پالا پوسا، تعلیم دلوائی، اچھی جگہ رشتہ کر دیا، یہ 2 بچیوں کا باپ قیامت کے دن مجھ محمد کے ساتھ ہوگا. تجھے اسلام نے عزت دی ہے، تیری وجہ سے تیرے باپ کو نبی پاک کے ساتھ جگہ مل گئی ہے. کہاں پھر رہی ہے؟ تو بہن ہے تو بھائی تیرا مان ہے، تو بہن بنتی ہے، بھائی تیرے لیے قربانی دیتا ہے. تو شادی ہو جاتی ہے، شوہر تیرا محافظ بنتا ہے. تیری شادی ہو گئی، شوہر تیرا محافظ بن گیا، اور جب تو ماں بنی تو رب نے پوری جنت اٹھا کے تیرے قدموں کے نیچے لا کے رکھ دی ہے. تو اب بھی کہتی ہے کہ اسلام نے تجھے کچھ نہیں دیا؟ اسلام نے تو تیرے قدموں کے نیچے جنت کو لا کے رکھ دی ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے. کیا مانگ رہی ہے؟
کیا آزادی مانگ رہی ہے؟ جو لڑکیاں وہاں ناچ رہی تھیں کن کی بہنیں تھیں، کن کی بیٹیاں تھیں؟ اگر تم مسلمان ہو، اگر مسلمان نہیں ہو تو پھر سامنے آؤ، یہودی ہو، عیسائی ہو، دیری ہو، ملحد ہو، اور اگر مسلمان ہو تو پھر قرآن کے حکموں کو اور نبی پاک کے حکموں کو ماننا ہوگا۔ آپ نے فیس بک پہ اس سکھ کی گفتگو سنی ہے؟ سکھ تھا، سکھ یہیں کا سکھ تھا، وہ آیا مارچ میں اور اس نے سب کو چیلنج کیا، تم میں کسی کی ہمت ہے تو مجھ سے بات کرو۔ اور جب ایک لڑکا بات کرنے کے لیے آگے، لڑکی آپ بات کرنے کے لیے آگے بڑھی تو اس نے کہا میں تو مسلمان نہیں ہوں، تم مسلمان ہو، قرآن کو بھی مانتے ہو، نبی پاک کی حدیث کو بھی مانتے ہو، تو تمہارا قرآن تمہیں کیا سکھاتا ہے؟ سکھ تھا وہ، تمہارے نبی نے تمہیں کیا سکھایا تھا؟ کہیں تمہارے نبی نے اور قرآن نے یہ حکم دیا کہ تم اس طرح باہر نکلو؟ ایک لڑکا آگے بڑھا، اس نے اس سکھ سے کہا میں صبح اٹھتا ہوں اپنی مرضی سے کھاتا ہوں، اٹھتا ہوں اپنی مرضی سے پیتا ہوں، اٹھتا ہوں اپنی مرضی سے گھر سے نکل جاتا ہوں، کیا لڑکیوں کو یہ آزادی ہے؟ تو یہ لڑکیاں یہ آزادی مانگنا چاہتی ہیں۔ وہاں ایک لڑکے نے بہت خوبصورت بات کی، میں اسے داد دیتا ہوں کہ اس کے دماغ میں فوراً بات آئی۔ وہ لڑکا آگے بڑھا، اس نے کہا میں صبح اٹھتا ہوں اپنی مرضی سے کھاتا ہوں لیکن حلال کھاتا ہوں، اگر میرا دل کرے کہ میں سور کھاؤں تو مجھے شریعت سور نہیں کھانے دیتی، مجھ پر قید ہے، پابندی ہے مجھ پر، میرا دل کرے کہ میں ننگا گھر سے باہر نکلوں، شریعت مجھے نکلنے نہیں دیتی، میرا دل کرے کہ میں کپڑے اتار دوں اور بازار میں آ جاؤں اور کہوں میرا جسم میری مرضی، اس کا نام آزادی رکھ دوں میں، آزادی نہیں ہوگا۔ اگر مسلمان ہو تو قرآن کے حکم کو ماننا پڑے گا۔ یا ایھا النبی، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے۔ کاش اس طبقے کے کسی بندے تک میری یہ بات پہنچے، قرآن کی یہ آیت دیکھے، سورۃ احزاب 22واں پارہ آیت نمبر 59، یا ایھا النبی قل لازواجک، میرے پیارے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ، وبناتک ونساء المومنین، تمہارے ساتھ خطاب نہیں کر رہا ہے رب، تم جیسے اوباشوں کو میرا نبی مخاطب بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ونساء المومنین، کن کو؟ مومنوں کی عورتوں کو کہہ، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ مجبوری کے وقت اگر کبھی گھر سے باہر نکلیں تو بڑی چادروں کا کچھ حصہ اپنے چہرے پر لٹکا لیا کریں۔ یہ قرآن ہے، اگر اس کو مانتے ہو، اگر اس پر ایمان ہے تو پھر ان احکام کو ماننا پڑے گا۔ کہا کس کو جا رہا ہے؟ کل ازواجک، بناتک، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، عائشہ، حفصہ، ازواج مطہرات کو، میرے نبی کی بیٹیوں کو۔ یہ میں اس لیے اس پر زور دے رہا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، اس کا دل فاطمہ کے دل سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ جی جی، میری ماں کا دل، میری بہن کا دل عائشہ کے دل سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہاں نبی کی بیویوں کو کیوں حکم دیا گیا؟ اچھا، اس وقت معاشرے میں سامنے کون تھے؟ میں، آپ؟ سامنے وہ تھے جو دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں، اولئک ھم المتقون، وہ سامنے تھے، وہ لوگ سامنے ہیں۔ صحابہ
ان کو حکم ہو رہا ہے یا نساء النبی، اللہ اکبر۔ پھر مومنوں کو کہا، مومنوں کو، وہ مومن کون تھے؟ صحابہ، اگر تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، یہ قرآن ہے، یہ بندیالوی کی بات نہیں ہے، خدا گواہ قرآن ہے، صحابہ سے کہا جا رہا ہے، صحابہ سے، کس کے دل اتنے پاکیزہ ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان میرے رب نے اپنے ہاتھوں سے لکھا تھا، ہاتھوں سے ایمان لکھا تھا، زینہ فی قلوبہم۔ بے شک ان کو کہا جا رہا ہے اگر تم نے میرے نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو، سامنے آ کر نہیں مانگنی، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو سامنے آ کے نہیں پوچھنا۔ آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جدید تعلیم یافتہ، پردے کے مخالف، وہ کہتے ہیں پردہ مولوی کروانا چاہتا ہے، وہ غور کریں اس آیت پر خدا کے لیے۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ، ان سے مانگو، من ورائے حجاب، حجاب کا کیا معنی ہے؟ اب لڑنا ہے تو اس سے لڑو، ساڑھے مولویاں نال نہ لڑو، ہم سے مت لڑو کہ یہ مولوی پردہ کروانا چاہتا ہے۔ پردہ کون کروانا چاہتا ہے؟ من ورائے حجاب، پردے۔ بندیالوی کہتا ہے، وقت چونکہ ہم اوپر چلے گئے ہیں تھوڑا سا، میں کہتا ہوں جو پردہ شریعت کو مطلوب ہے، قرآن نے، میرے آقا نے جس پردے کے کرنے کا حکم دیا ہے، اگر آج ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائے، خدا گواہ ہے پورے ملک میں زنا کا ایک کیس بھی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ زنا کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر اس پر عمل ہو جائے۔ تم نے دروازے خود کھولے ہیں، پھر جب بیٹیوں کی عزتیں لٹنے لگتی ہیں تو پھر رونے لگتے ہو۔ ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں، آپ بھی احتجاج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہم سب احتجاج کرتے ہیں اس پر، اسے روکا جائے، اور انشاءاللہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ معاشرہ ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ملک کی اکثریت جو با حیا اور غیرت مند لوگوں پر مشتمل، بے غیرت اور بے حیا ہوں گے جو اس طرح کے کام کرتے رہتے ہیں۔ یہی تو ساری تقریر میں نے کر دی ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں آج مغرب کے بعد 18 بلاک میں جو درس قرآن ہوگا اس کا عنوان ہے عظمت سیدنا معاویہ۔ سبحان اللہ، تسی بڑا آکھیا آنا بھی ہے جے کہ کوئی نہیں آنا۔ آپ سب کو معاویہ سے محبت ہے، ذرا ہاتھ کھڑے کرو، سب کو محبت ہے معاویہ سے۔ آپ بالکل کوئی عہد نہیں کرنا، آپ میرے ساتھ وعدہ نہیں کرنا آپ نے میں گناہ گار ہو جاؤں گا، آپ بھی گناہ گار ہو جائیں گے۔ بس آپ کو میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ 1 گھنٹے کا پروگرام ہے، 1 گھنٹے کا یا زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ، بس انشاءاللہ 8:15 8:30 تک آپ فارغ ہو، لیکن نماز وہاں پڑھیں مغرب کی۔ تو حضرت معاویہ کی سیرت کو بیان کرنا، عظمت کو بیان کرنا آج کے معاشرے میں بہت ضروری ہوگی، بہت ضروری ہوگی کہ یہ مظلوم ترین صحابی، مخالف تو مخالف اپنے بھی اسے معاف نہیں کرتے، تنقید کرتے ہیں، غلطیاں گنواتے ہیں۔ آج ہم ان کی صحیح عظمت اور سیرت بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اس پروگرام میں آپ شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ دیں جی اذان۔